بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ الفرقان کی آیت نمبر 35 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورہ نمبر 25 ہے اور قرآن مجید کے سورتوں کے چوتھے گروپ کی پہلی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ پورے گروپ کا ہی یہ مضمون ہے، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس وقت معاملات ہو رہے تھے کفار کی جانب سے، اختلاف، اعتراض، مخالفت، اس کا ذکر نمایاں طور پر کیا گیا ہے۔ اور یہ ذکر جس انداز میں کیا گیا ہے اس میں بالخصوص کفار مخالفین کی جانب سے آپ پر جو اعتراضات کیے گئے، آپ کے دعوے کی جس طرح سے مخالفت کی گئی، اس کو بیان کیا گیا۔ اور میں یہ بات پہلے بھی گزارش کر چکا کہ جو انداز ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ آپ کے اس دعوے پر کہ آپ اللہ کا پیغام حاصل کر کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، وہ کیا جواب میں، مخالفت میں، انکار میں باتیں کر رہے ہیں۔ جو بات قابل غور ہے، جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی، وہ یہ ہے کہ جس انداز میں ان کی بات کو بیان کیا گیا، وہ انداز اصل میں ایسا ہے کہ جس میں ان کی بات جیسے کہ وہ ہے ویسے بیان کی گئی۔ یعنی جب پڑھنے والا ان کی بات جو اللہ نے کوٹ کی پڑھتا ہے تو اس میں اسے کوئی خارج سے اس بات کو متاثر کرنے، کمزور دکھانے کا کوئی انداز نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ ہم اس بات کو جیسی کہ وہ ہے اس کو سمجھیں اور اپریشیٹ کریں۔ اگر اس میں وزن ہے تو اس وزن کو مانیں، اگر اس کے نتیجے میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے تو کنفیوژن قبول کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو حل کریں، اس کو سویم تھرو کر کے ہم اپنے راستے کو نکالیں۔ ایمان پیدا کرنے کا، حقیقی طور پر علم کو حاصل کرنے کا جس کا نتیجہ ایمان ہے، یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ دیانتداری سے بات سنیں، اور اگر دو مختلف باتیں ایک ساتھ پیش کی جا رہی ہیں تو ان کا دیانتدارانہ طور پر موازنہ کریں۔ پیچھے جو بات چل رہی تھی وہ تو یہ تھی کہ ان کفار نے اعتراضات کیے، اور یہ اعتراض بھی کیا کہ یہ آخر قرآن یہ وقفوں سے کیوں پیش کیا جا رہا ہے، ایک ہی موقع پر کیوں اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور یہ بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ قرآن آہستہ آہستہ آپ کی ضرورتوں کے مطابق آپ کو گائیڈ کرے، اور آپ کو اس لحاظ سے آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو مضبوط کرے، ان کے قدموں کو مضبوط کرے۔ اب فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار، وزیر۔ یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ایک اعتراض کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آخر کیسے نبی ہیں کہ یہ چلتے ہیں بازاروں میں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ ہماری طرح کے انسان ہیں، تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ
یہ انسان ہیں، انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، اگر یہ فرشتے ہوتے تو پھر تو ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، فیصلہ اللہ تعالیٰ چکا دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی اہتمام کیا ہے وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کے ذریعے ہی سے کیا ہے۔ اب یہ بات گویا کہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو اس بات پر آخر کیوں حیرت ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے بندے ایک انسان کی حیثیت سے ان کے سامنے رہنمائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے ہدایت کا، اس میں انسانوں ہی کو انوالو کیا گیا۔ یہ بات مت بھولیے کہ مکے کے مشرکین ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، یعنی پیغمبروں کے بارے میں ان کا جو انداز تھا سوچ کا، وہ یہ نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے، وہ پچھلے پیغمبروں کے بارے میں جانتے بھی تھے، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے تو وہ ڈیسینڈنٹس تھے، ان کے تو اولاد میں سے وہ تھے، اور ان کو مانتے بھی تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنایا۔ اس لیے بنایا کہ ان کو جو مشن سونپا گیا تھا وہ فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اور بہت ہی جابر قسم کا بادشاہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ جب ان کی ذمہ داری ٹھہرائی گئی ہے تو پھر ان کو مدد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ خود اپنے انداز بیان میں، قوت گویائی میں کچھ کمی محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ سے انہوں نے درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول کیا۔ فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یعنی ان کے پاس تم سے پہلے بھی اللہ کا پیغام آتا رہا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں بنی اسرائیل آباد ہی ایسے ہوئے تھے کہ یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان کو فلسطین سے اللہ کے حکم سے مختلف مراحل طے کر کے اللہ نے اپنی حکمت سے یہاں بھیجا۔ تو یہ پیغام ان کے پاس پیغمبروں کا پہلے بھی موجود تھا، اور انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ تو فرمایا کہ تم جاؤ اس قوم کے پاس جنہوں نے کہ ہمارے آیات کو جھٹلا دیا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْبِيرًا، تو ہم نے ان کو برباد کر دیا، یعنی جب انہوں نے ہمارے پیغام کو نظر انداز کیا اور بات آخری حد تک واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، تو ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور اسی طرح سے ہم نے نوح کی قوم کی طرف بھیجا، یعنی نوح علیہ السلام کو۔ جیسے بیان ہوا نا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، اسی طرح سے ہم نے نوح کی قوم کی طرف نوح کو بھیجا۔ لما کذبوا الرسل، اور جب انہوں نے رسولوں کا انکار کر دیا تو اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، یعنی ہم نے ان کے انکار کرنے کے بعد ان کو ایک طوفان کے سیلاب کے عذاب سے دوچار کیا، جو اتنا زیادہ بڑھ گیا، اتنا حد سے آگے بڑھ گیا کہ اس کے بعد وہ سارے لوگ کے جو انکار کرنے والے تھے انہوں نے وہ اس عذاب سے دوچار ہوئے اور وہ غرق ہو کے مر گئے۔ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ
وہ تو صرف نوح علیہ السلام گئے تھے ان کے پاس، اور تو کوئی رسول نہیں گئے تھے. مگر جمع کا صیغہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی، اور قرآن یہی کرتا ہے کہ ایک لفظ کی تبدیلی سے ایک معنی ہے جو سمجھ میں آتے ہیں. کہ اگرچہ کہ انہوں نے جھٹلایا تو ایک ہی رسول کو، لیکن اللہ نے اپنے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو اسی طرح سے حق کا پیغام دے کر بھیجا. وہ اگرچہ کہ اپنے اپنے علاقے، قوم، حالات کی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں تو تھیں جن کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کے انداز میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا، لیکن بنیادی طور پر حقیقت میں وہ ایک ہی پیغام تھا. اور اس پیغام کو جب مختلف قوموں نے جھٹلایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی قوم نے کسی ایک رسول کو جھٹلایا تو انہوں نے گویا کہ تمام رسولوں کو جھٹلا دیا. یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات جب آپ کوئی کام کسی ایک فرد کے ساتھ کرتے ہیں تو اصل میں آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں، یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ رویہ صرف اس انسان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس طرح کے سارے انسانوں کے ساتھ ہے. چنانچہ یہی وہ اصول بنیاد ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جان کی اہمیت، اس کی قدر، اس کی حرمت سے بالکل بیگانہ، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو ظاہر ہے کہ اس کے سامنے ایک انسان آیا، حابیل آیا، تو قابیل نے اس کو قتل کر دیا. کوئی بھی ہوتا قتل کر دیتا، اپنے بھائی کو قتل کرنے والا تو کسی کو بھی کر سکتا ہے. تو یہی یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ایک رسول کو جھٹلا کے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا. فرمایا کہ اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی، ایک بڑی نشانی بنا دیا. حالانکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ کس نے وہ نشانی دیکھی؟ ہم میں سے تو کوئی بھی وہاں نہیں تھا، لیکن قرآن مجید نے اور مقامات پر اس کو واضح کیا کہ مطاعیہ اذن واعیہ، اور اس کو ان کانوں نے محفوظ رکھا کہ جن تک یہ کہانی پہنچی. اگر تو کوئی کہانی ایسی ہے کہ جو بس ایک آدھ بندے نے بیان کی، کچھ فکشن کی نوعیت کی تھی، اور کچھ نے سنا مان لیا، کچھ نے سنا ٹال دیا، انکار کر دیا، لیکن وہ کہانی، وہ لیجنڈ جو زباں زد عام ہر طرف مختلف اقوام میں اس کی بازگشت ہو، یہ بار بار بیان کی جا رہی ہو، تو یہ ایک نشانی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. فرمایا کہ یہ ہم نے بنا دیا اس کو انسانوں کے لیے ایک نشانی. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب. یعنی وہ ظالم کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ ظالم اور ان جیسے جتنے بھی دوسرے ظالم ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی وہ عذاب کہ جو ان کے اس تکبر پر مبنی رسولوں کے انکار کے نتیجے میں ان کو ملے گا، اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے طور پر. دیکھیے، ہم اس بات کو اصولی طور پر تو تمام انسان مانتے ہیں کہ انسان اگر جرم کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے.
اگر وہ اچھائی کرتا ہے تو وہ انعام کا مستحق ہے. اگر ہم یہ بات بھی نہیں مانتے تو پھر ہم اصل میں کچھ بھی نہیں مانتے، پھر تو ہم اصل میں غیر سنجیدہ ہیں، نان سیریس ہیں. پھر ہمارے نزدیک نہ کوئی چیز صحیح ہے نہ کوئی چیز غلط ہے. تو انعام اور سزا یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بالکل فیئر بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. دنیا میں جہاں ہوتا ہے وہاں ہم اس معاشرے کو اچھا معاشرہ سمجھتے ہیں، اور وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے معاشروں کے مقابلے میں زیادہ بہتری، امن، اچھائی ہے. لیکن دنیا میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ ظلم کرتے ہیں اور کوئی سزا نہیں ملتی، لوگ اچھائی کرتے ہیں کوئی انعام نہیں ملتا. دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص کتنا بڑا جرم کر رہا ہے کہ اس کو ایک خاص سزا ملے، وہ کیسی سزا ہو کہ جو اس کے لیے بالکل مناسب ہو. حقیقت یہ ہے کہ اس کا فیصلہ سوائے اس ذات کے کہ جس نے ہم انسانوں کو بنایا اور اس دنیا میں بھیجا، صلاحیتیں دے کے بھیجا، عقل، فطرت، انسان کے اندر کے اچھے جذبات، یہ سب کچھ ڈیزائن کیا، پھر موقع فراہم کیے. اس کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو، اس شخصیت کو بالکل ٹھکرا کے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور بہت سے امکانات، چانسز پانے کے باوجود وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ یہ تو وہی فیصلہ کر سکتا ہے جو سب کچھ جانتا ہے، جو حکیم دانا ہے، اور جو آخری درجے تک انصاف کرتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ایسوں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وعادن وثمودا واصحاب الرس وقرونا بین ذالک کثیرا، اور ہم نے عاد اور سمود کی طرف اور رس والوں کی طرف بھی، اور قرونم بین ذالک کثیرا، اسی طرح سے ان کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی، یعنی اسی طرح سے ہلاک کیا. اگرچہ کہ یہ بیان نہیں کیا مگر یہ بات obvious ہے پیچھے سے بات جوڑنے کے پہلو سے. عاد اور سمود کی قوموں کا ذکر تو قرآن مجید میں بار بار آیا، اور اللہ نے بتایا ہے ہمیں کہ عاد کی طرف رسول بھیجے ہود، اور سمود کی طرف بھیجے صالح. مگر یہ رس والے کون ہیں یہ ابھی تک کوئی واضح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکا. یہ بھی قرآن مجید کی ایک ہے خصوصی ایک حیثیت کہ وہ ہم کو علم دیتا ہے ان باتوں کا بھی کہ جن کو ہم نہیں جانتے، وہ باتیں بھی بتاتا ہے جن کو ہم کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں. تو جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کی روشنی میں جو کچھ ہم نہیں جانتے اس کو ہم سمجھتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو جو بھی علم دیتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ہدایت پائیں، زندگی کا اصل مقصد سمجھیں اور زندگی کو اس مقصد کے مطابق ہم گزاریں. فرمایا کہ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، یہ سبھی قومیں ایسی تھیں کہ جن کو ضربنا لہ الامثال، کہ ہم نے مثالیں دے کر سمجھایا، مختلف دلائل سے، مختلف طریقوں سے ہم نے ان کو آگاہ کر کے سمجھانے کی پوری کوشش کی، اہتمام کیا. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر قوم کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. یعنی ہر قوم جب انہوں نے نہیں سمجھا، جان بوجھ کر انکار کیا، تو بالآخر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور آخر میں ان اقوام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اس بستی پر تو تم
گزرے بھی ہو، یہ گزرے بھی ہیں کہ جس پر بری طرح سے پتھر برسائے گئے، یعنی التی امطرت مطر السوء، لوط علیہ السلام کی قوم. یعنی باقی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں یہ بتایا کہ بھائی اسی طرح کی ایک قوم وہ بھی تھی کہ جس کی بستی پتھروں کی بارش سے برباد کر دی گئی، وہ بستی الٹ گئی، اس کے کھنڈرات آج بھی تم میں سے بعض وہ لوگ کہ جو شام کے سفر میں جاتے ہو تجارت کے لیے اس کو دیکھتے ہو، تو اس کا کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ یہ بستی بھی وہ بستی تھی جن کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے، انہوں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے ان کا اسی طرح سے مذاق اڑایا، انکار کیا جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو، انکار کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، ان کے اوپر وہ بارش کی، یعنی ایسی بری پتھروں کی بارش کہ جس نے ان کو تہس نہس کر دیا. افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ لوگ اس کو دیکھتے نہیں رہے؟ یعنی کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم میں سے وہ لوگ کہ جو قافلوں کی شکل میں تجارتی جاتے تھے شام کی جانب اور اس بستی کو دیکھتے تھے جاتے ہوئے واپسی پر، تو تم دوسرے لوگوں سے مکے میں آ کے یہ بات ڈسکس کرتے تھے کہ ہم نے ایک ایسی بستی دیکھی، عجیب اجڑی ہوئی برباد بستی دیکھی. تو وہ بستی بھی انہی بستیوں میں سے ایک بستی ہے کہ جن پر اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے اور ان کے پیغمبر کے انکار کے نتیجے میں ان کو برباد کر دیا گیا. بل کانوا لا یرجون نشورا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے. یعنی انہوں نے دنیا کی زندگی کے ساتھ ایسا ایک لو لگا لیا ہے کہ اب ان کا جی نہیں چاہتا کہ وہ کسی ایسے نظریے کو مانے کہ جس کو ماننے کے بعد ان کو اپنے خواہشات، اپنی منمانی، اپنے آزادی پر قدغن لگانی پڑ جائے. تو وہ دل میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے. جو ہمارے پاس عقل ہے، جو ہمارے پاس اقتدار ہے، جو ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم نے سب لگا دینے ہیں اس کے خاتمے کے لیے. وہ نظریات کے جو مذہبی تو ہیں لیکن ہمیں نہیں روکتے کسی چیز سے، تو ان کو تو ہم برداشت کریں گے، وہ تو ہماری ثقافت کا حصہ ہے، لیکن اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ اصل میں ان کی وجہ ہے. یہ سورہ فرقان میں جو پچھلے پیغمبروں کا آپ سمجھیے کہ ایک ذکر ہے سمرائزڈ، اس کی جو جوڑا سورہ آگے آ رہی ہے سورہ شعراء، وہ انہی بستیوں کی تفصیلی ذکر میں کچھ اضافے بھی ہیں. سو یہ ایک ان دونوں کے درمیان جوڑا ہونے کا پہلو ہے کہ یہاں اختصار کے ساتھ جو بات کی گئی وہاں تفصیل کے ساتھ وہی بات کی گئی. فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ، اور اے پیغمبر جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوًا، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے. یعنی یہ جو ان کے ہاں ایک اندر ہی اندر فیصلہ ہے کہ انہوں نے موت کے بعد کی زندگی کو نہیں ماننا، اس کے نتیجے میں یہ اب آپ کے پیغام کو جب آپ کی زبان سے سنتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے کہ جو اللہ نے رسول بنا کر بھیجے. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا، یہ تو قریب تھے کہ ہم کو بھٹکا دیتے ہمارے معبودوں سے اگر ہم ان پر ثابت قدم نہ رہتے. سو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم جو بتوں کی، معبودوں کی پرستش کرتے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے. اگر ہمارے اندر ہی وہ حوصلہ، وہ ثابت قدمی نہ ہوتی، وہ صبر نہ ہوتا کہ جس کا ہم نے مظاہرہ کیا، تو یہ تو ایسی دعوت پیش کر رہے تھے کہ جس سے ہم گمراہ ہو جاتے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر گروہ
جب وہ گروہ بن جاتا ہے، ایک پوری کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، ان کے آپس کے تعلقات اس نظریے کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ان سب کا ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے اور کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی بن جاتے ہیں. تو وہ سارے ایک دوسرے سے ایسی باتیں کرتے ہیں. یعنی یہ صرف ہم مسلمان نہیں ہیں کہ جو ہم ایک دوسرے بات کرنے کے ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ہے اور مسلمان بن کے رہنا ہے اور وہ باتیں دوسروں کی باتوں کو اہمیت نہیں دینی ہے، جو دین ہے اس پر قائم رہو، یہی ثابت قدمی ہے. تو یہ ثابت قدمی تو قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے بھی دکھائی، اور وہ بھی آپس میں یہ کہتے تھے کہ ہم اگر ان کی بات سنتے اور زیادہ سیریسلی لیتے تو ہم بھٹک جاتے. میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا، اس کو کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اصل حیثیت دیتے ہیں، نہیں، یہ اصل نہیں ہے. اصل چیز تو اصل میں وہ دیانت دارانہ اور ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دل میں یہ اعتماد پیدا کر دیتا ہے کہ یہ بات ہی صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دوسروں کے اعتراضات بھی سنتے ہیں اور اس میں بالکل مشتعل نہیں ہوتے، ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات صبر کرتے ہیں، بعض اوقات ٹال دیتے ہیں. لیکن ایمان اصل میں انسان کے اندر اس سارے معاملے میں جو کشمکش ہوتی ہے اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کے نتیجے میں اپنے تجربات کی روشنی میں دیانتداری کے ساتھ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر دھیرے دھیرے یہ اطمینان بڑھتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی بات یہی. یہ بات کہ آپ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہم کو سچائی کو ماننا، ہم سچائی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز بھی کریں گے، ایک دوسرے کی بات جہاں ہمیں ٹھیک نہیں لگے گی ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے گروپس بن گئے ہیں، ریلیجس سیکٹس، ذرا سا اختلاف ہو چیخ اٹھتے ہیں. یہ میں گزارش کر رہا ہوں بار بار، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. ہم سب ہدایت کے راستے کے مسافر ہیں، اس لیے ہمیں بات کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کو ماننا ہے، سوچ سمجھ کر دیانتداری سے. تو یہ بھی آپس میں کہتے ہیں کہ بھائی تو قریب تھا کہ یہ ہم کو بھٹکا دیتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہمارے معبودوں سے اگر ہم اس پر ثابت قدم نہ رہتے، ان پر صبر نہ کرتے. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. تو ان قریب یہ جان لیں گے جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا تھا راستے سے، کون پوری طرح اپنے ہدایت کے راستے سے ہٹ گیا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہے کہ اس پہ کنونسڈ ہیں، بلکہ ان کے ساتھ، ان نظریات، ان اعتقادات کے ساتھ ان کا ایک ایسا بیسٹڈ انٹرسٹ بن گیا ہے، دنیاوی، کچھ انانیت پر مبنی، کچھ خواہشات پر مبنی، کہ اب وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس وجہ سے اس طرح کی یہ باتیں بنا رہے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، تو ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. ہم قرآن کے علاوہ آج کے دور میں اگر کچھ لوگوں سے باتیں کریں گے اور وہ ہم سے اختلاف کریں گے تو ہم ان کو سمجھاتے رہیں گے. ہم کسی کے دل میں جھانک کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے یا یہ اتنا بڑا گمراہ ہے کہ یہ جہنم میں جائے. جو پریولیج، جو اتھارٹی، جو علم جس کی بنیاد پر یہ پریولیج اور اتھارٹی ہے اللہ کے پاس ہے، وہ ہم میں سے کسی کے پاس نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ قرآن مجید کو پڑھ کر
قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے کفار پر جو تبصرے ہیں ان کو وہ بھی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرآن مجید کو سمجھ کے کیا ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بندوں کے سامنے بندوں کی حیثیت سے بات کرنی ہے، اللہ کا کلام پیش کرنا ہے. وہ اس کو پڑھیں، ہم اس کو پڑھ کر سنائیں، تو ہم یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، تو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو. ہم بھی جھانک رہے ہیں کہ کہیں ہم بھی تو ایسے لوگوں میں سے نہیں. فرمایا کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کو گویا کہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ یہ جو ان کا رویہ ہے اس کی وجہ کیا ہوئی ہے. فرمایا کہ کیا تم نے بھلا دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. من اتخذ الہہ ہوا، یعنی اس نے اپنے نفس کی خواہشات کو وہ درجہ دے دیا کہ جو درجہ اللہ کا ہونا چاہیے، معبود کا ہونا چاہیے، جس کی آپ پرستش کرتے ہیں، جس کے آگے آپ سرنڈر کرتے ہیں. انہوں نے یہ مقام اپنی خواہشات نفس کو دے دیا. وہ نفس کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں، وہ خواہشات کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں. افا انت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ ان کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ یعنی کیا آپ کے لیے کوئی امکان ہے کہ آپ ان کو بات سمجھا دیں اور یہ بدل جائیں؟ یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ ہدایت نہیں پا رہے تو یہ اس لیے نہیں پا رہے کہ یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے. آپ اس پر پریشان نہ ہو. جب ایک انسان اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے حوالے کر دے تو پھر وہ سیدھے راستے پر کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے انسان کو جو رہنمائی کے لیے روشنی دی تھی وہ تو عقل کی روشنی تھی. انسان اپنی عقل کو دیانتداری سے استعمال کر کے سیدھا راستہ پائے گا. اب جو لوگ اپنی اس عقل کو مغلوب کر دیتے ہیں اور خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ کیسے صحیح بات پا سکتا ہے جب تک کہ وہ یہ فیصلہ نہ کرے کہ میں اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پا کر اس کے بارے میں یہ طے کر کے کہ اس کو میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بٹھانا، یہ میرے لیے فیصلہ کن اتھارٹی نہیں ہے. تب جا کے انسان پھر بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوگا اور وہ کوئی ہدایت کی بات اگر اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کو مانے گا. لیکن جو اپنی خواہشات کا اتنا بڑا فین بن گیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اس کو پرواہ نہیں ہے، اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ سو اے پیغمبر آپ اس پر آپ پریشان نہ ہوئیے. فرمایا کہ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا تمہارا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشات، اپنے اندر کے جو نفس کی وہ ہیں بیس تقاضے، ان کو انہوں نے اپنا الٹیمیٹ گول آئیڈیل بنا لیا ہے. تو آپ جب ان سے بات کرتے ہیں بات سنتے نہیں آواز تو آتی ہے آپ کی باتوں کی مگر اس پہ غور نہیں کرتے اور عقل سے کام نہیں لیتے. انہم الا کالانعام، یہ تو بس چوپایوں کی، جانوروں کی مانند ہے. بل ہم اضل سبیلا، نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اس لیے کہ جانور تو بہرحال جو ان کی جبلت ہے اس پر تو وہ عمل کرتے ہیں، جو ان کے اندر کی انسٹنکٹس ہیں وہ اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ تو تمام حدود کو انہوں نے توڑ دیا ہے، اس لیے کہ خواہشات کا غلبہ ہے اور اللہ کی طرف سے جو ان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت ملی تھی وہ انہوں نے بالکل برباد کر دی، ضائع کر دی. الم تری الی ربک کیف مد الظل، تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کہ اس نے کیسے
سائے کو پھیلا دیا، یعنی وہ ایسا پھیلاتا ہے رات کے اندھیرے کو اور سائے کو، جو اندھیرا ہوتا ہے، کہ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس کو اسی طرح سے ٹھہرا دیتا. یعنی ایک تو سایہ وہ ہے نا جو درختوں کا سایہ ہوتا ہے، یہاں اس سے مراد، یعنی سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے کا سایہ، وہ بھی ایک سب سے بڑا سایہ تو وہی ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا بتوں نے، مطلب ان کی زندگی میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیسے رات کے سائے کو پھیلا دیا؟ یعنی جس دنیا میں، جس دنیا کے حصے میں تم رہتے ہو، اندھیرا چھا جاتا ہے. کیوں چھا جاتا ہے؟ تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، لیکن پھر تم کو دن کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو وہ اس کو ساکن کر دیتا، یعنی اسی طرح سے وہ سایہ ٹھہرا رہتا. لیکن اس نے یہ نہیں کیا، اس لیے کہ تم کو دن کی بھی ضرورت تھی، کام کاج کے لیے روشنی کی ضرورت تھی. تو فرمایا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. دلیل جیسے انسان کو ایک کنفیوژن یا گمراہی سے نکال کر صحیح راستے، صحیح نتیجے کی طرف لاتی ہے، یعنی وہ میٹافوریکلی وہ ایک روشنی ہوتی ہے دلیل. تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کو اندھیرے میں، غلط فہمی کے، کنفیوژن کے، گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی، انڈرسٹینڈنگ کی، کلیئرٹی کی روشنی کی طرف لاتی ہے. تو اسی طرح سے سورج وہ بھی ایک دلیل ہے کہ وہ دنیا کو رات کے اندھیرے سے نکال کر وہ دن کی روشنی میں لاتا ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اسی طرح سے دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. یعنی روشنی پھر کم ہوتی ہے اور پھر رات آتی ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، جس نے تمہارے لیے رات کو لباس کی مانند بنا دیا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو اس نے آرام کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور اس نے دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. یعنی تھک جاتے ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے. ایسی عجیب بات ہے کہ اس آرام کے لیے جو موزوں ترین ماحول درکار ہے اندھیرے کا، وہ اس نے تمہیں مہیا کیا ہے. اتفاق سے تو نہیں ہوا نا، اس نے تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے. اور پھر اس میں اندھیرا ہی نہیں ہوتا، اللہ اکبر، تمہیں نیند آتی. سماتا ویسے تو کاٹنے کے لیے آتا ہے، یہ نیند کیا کرتی ہے؟ آپ کی ایکٹیویٹیز کو کاٹ کر سو جاتے ہیں. یہ نشانی، اللہ کا یہ معجزہ، غیر معمولی مہربانی، اس سے ہم روزانہ فیض یاب ہوتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور پھر اس نے دن کو بنا دیا اٹھنے کا وقت. یہ وہی اٹھنا ہے، ویسا ہی اٹھنا ہے جیسے کہ قیامت کے روز لوگ نشور، یعنی اٹھنے کے عمل سے دوچار ہوں گے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں روزانہ ہم کو اس تجربے ریہرسل سے گزار رہا ہے کہ جو ایک بڑے پیمانے پر اس پوری دنیا میں انسانوں کے ساتھ قیامت کے دن ہو جائے.
کہ موت کے بعد جب وہ سو جائیں گے تو پھر دوبارہ قبروں سے یا جہاں جہاں ان کی ریمینز ہوں گے، جل کر راکھ ہونے والے بھی ہوں گے، سب اٹھ جائیں گے. سو یہ وہ ذات ہے. تم اس کو چھوڑ کر اپنے بتوں کو تم بنا رہے ہو اپنا معبود. کتنی عجیب بات ہے. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ تم پر احسان ہے کہ تم اگر اس پر غور کرو تو تم اس کے نتیجے میں اس کتاب کو، اس کے لانے والے کو مانو اور سیدھی راہ کو اختیار کرو. میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 35 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح کتاب عطا فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنایا تھا. پھر دونوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ان دونوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی بالآخر ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے انہیں پامال کر کے رکھ دیا. اسی طرح جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو بھی ہم نے غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت کی ایک نشانی بنا دیا. اس طرح کہ ظالموں کے لیے آگے بھی ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. عاد، سمود، اصحاب الرس اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کیا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر سمجھایا، اور نہیں سمجھے تو بالآخر ہر ایک کو ہم نے نیست و نابود کر دیا. یہ قریش کے لوگ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے. پھر کیا اس کو دیکھتے نہیں رہے؟ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے ہیں. چنانچہ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی تمہیں دیکھتے ہیں پیغمبر تمہارا مذاق ہی بناتے ہیں کہ اچھا یہی ہے جس کو خدا نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. اس نے تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ ہی کر دیا تھا. اگر ہم ان کی پرستش پر جمے نہ رہتے. انہیں اس بات پر اصرار ہے، ذرا حالے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب یہ عذاب دیکھیں گے تو خود جان لیں گے کہ کون پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا تھا. تم نے اس شخص کو دیکھا ہے اے پیغمبر جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ پھر کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہے. لوگوں، کس ہستی کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش پر جمے ہوئے ہو؟ تم نے دیکھا نہیں اپنے پروردگار کو کہ کس طرح رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اس کو اسی طرح ٹھہرا دیتا. پھر دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے. پھر اسی سے آہستہ آہستہ ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے. وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور اس میں نیند کو باعث راحت بنایا ہے اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. ہینڈ ریز کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں. جی شبنم صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم. سر یہ جو آپ نے ہم نے پڑھا شروع کی آیات میں قوم نوح کا، جس میں اللہ نے کہا کہ ان کو بھی اللہ نے ایک نشانی بنا دیا لوگوں کے لیے. سر آپ نے تھوڑا سا بتایا لیکن میں اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائی. سر یہ کن لوگوں کے لیے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ کس نے دیکھی تھی نشانی، جس نے دیکھی نشانی، تو سر یہ ان کی نشانی کس طرح سے کن لوگوں کے لیے وہ مطلب بنے نشانی؟ یا پھر ہم قرآن سے ہی جانتے ہیں یا پھر ان کے جو لوگ بچ گئے تھے ان سے آگے اسٹوری چلی ہوگی؟ تو سر یہ تھوڑا نہیں، سا میں نے اسی گزارش کی کہ قرآن مجید میں سورہ الحاقہ میں، جو کہ آگے چل کے آخری گروپ کی صورتوں میں سے سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، یعنی
نوح علیہ السلام کی قوم کے ذکر کے بعد کہ ان کے اس غرق ہونے کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بعد کے لوگوں کے لیے بھی ایک نشانی بنا دیا، ایسے کہ یہ واقعہ لوگوں نے سنا، یعنی وہ ایک روایت بن گیا، اور وہ روایت ایسی روایت تھی کہ جو ڈسکس ہوتی تھی، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا لیجنڈ، وہ ایک لیجنڈ بن گیا، اور وہ ایسے بنا کہ یہ جن لوگوں نے نشانی دیکھی ان میں سے جو سروائیورز تھے، انہوں نے زندگی گزاری، آپس میں اس کو ڈسکس کرتے تھے، اور بعد کے لوگوں نے بھی، ظاہر دائیں بائیں کے لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا، سورہ الحاقہ ہے، سورہ نمبر 69، اس کی آیت نمبر 12 میں، کہ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْکِرَةً، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے ایک نصیحت کا ذریعہ بنائیں، وَاتَّعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والے کان اس کو سنیں اور محفوظ رکھیں۔ سو یہ نشانی تو اصل میں آپ دنیا کے جتنا بھی لٹریچر انسان کی پرانی تاریخ کو بیان کرتا ہے، اس میں یہ ایسے واقعہ ڈسکس ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ تو گیون ہے۔ قرآن مجید میں بھی ظاہر ہے اس کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید سے پہلے بائبل میں اس کا ذکر ہے، اور پھر میں نے جیسے گزارش کی کہ اس سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید نے وہ قومیں کہ جن کا ذکر نہیں ملتا عام طور پر، ان کو بھی بیان کر کے گویا کہ اس تاریخ کے کچھ اہم گوشے ہیں جن کو نمایاں کیا۔ ان میں قوم عاد اور قوم سمود ہے، اگرچہ کہ عرب کے لوگ ان کے کچھ واقعات سے تو واقف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ایسے بیان کیا کہ گویا کہ ان کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی۔ جی نادیہ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال سورہ القدر کے بارے میں ہے۔ اس کی لاسٹ لائن کی مجھے تھوڑی اگر ایکسپلینیشن کر دیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کی ٹرانسلیشن سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شب قدر کی رات صبح فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے، تو وہ جب ہم آرڈنری لائف میں دیکھیں تو اس رات کو بھی اسی طرح سے ظلم و ستم ہوتا ہے، انفیئرنس ہوتی ہے جو نارملی ہوتی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ فجر تک سلامتی کس طرح سے ہے؟ یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا نا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بشمول روح الامین جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تمام اہم فیصلوں کے ساتھ، اور جب وہ دنیا میں آتے ہیں اس اللہ کی اسکیم کے ساتھ، تو جو شیاطین جن ہیں وہ ان کی آمد سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ پورے مہینے ہی میں رمضان کے ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس کی دونوں ہی نوعیتیں پاسبل ہیں، یعنی یہ لٹرل سینس میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بے بس ہو جاتے ہیں، ان کی بات اس طرح سے مؤثر نہیں ہوتی جیسے کہ عام مہینوں میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا کہ سلامتی ہے، یعنی وہ شر کے پھیلانے والوں کے اس عمل سے محفوظ ہو جاتی ہے دنیا، کہ جس میں وہ لوگوں کے دنوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ کہ جو اس وسوسہ اندازی یا اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے آلریڈی گمراہ ہو چکے ہیں یا برائی کی طرف مائل ہو چکے ہیں، وہ تو اپنے جرائم کریں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس رات کو دنیا کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے خیر و شر کا، جس میں اللہ نے اجازت دی ہے یعنی کہ لوگ اگر برائی کرنا چاہیں تو کریں، وہ نظام ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، وہ دنیا جو ہم کو نظر نہیں آ رہی، اس دنیا میں جو شر کو، ایول کو پھیلانے والے شیطان جن ہیں، وہ صبح کے وقت تک
وہ بالکل اپنی اس ایکٹیویٹی اور لوگوں کے ورگلانے کے جو ان کے پاس امکانات ہیں اس سے محروم ہوتے ہیں. جی عائشہ صاحبہ. السلام علیکم. سر میں نے قرآن مجید میں پڑھا ایک تو دو آیات میں آئی گیس مجھے سورت کا نام مل گیا لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جو روحیں ہیں ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور ان میں سے پھر جو زندہ رہتی ہیں تو وہ واپس دنیا میں آ جاتی ہیں. آپ کو سمجھ میں آ گئی نا سر یہ جی آیت؟ تو سر سورہ زمر میں. جی تو پھر سر ہم مطلب یہ مجھے کنفیوز کرتی ہے بات. ہم خواب دیکھتے ہیں نا ہم جب اٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کبھی کبھی کوئی نہ کوئی خواب رہ جاتا ہے. کبھی کبھی کوئی مطلب مجھے یہ بات کنفیوز کرتی ہے. سب انسانوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے اور جو پھر اللہ تعالیٰ جن کو زندہ رکھنا چاہتا ہے ان کو زندہ کر دیتے ہیں. سارے لوگ اس طرح تو فوت نہیں ہوتے نا سر؟ حالت نیند میں تو نہیں نا؟ دیکھیے بالکل اسی طرح سے ہم فوت ہوتے ہیں. ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں. ہمارے دنیا کے جتنے بھی معاملات ہم کرتے ہیں وہ وقتی طور پر منقطع ہو جاتے ہیں. ہم اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں جس میں کہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ نشانی ہے کہ جس میں اسی دنیا میں روزانہ 24 گھنٹوں میں سے چند گھنٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ویسے میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے یہ سب کچھ ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا. ہم ایک اور دنیا میں چلے جاتے ہیں. اب اس پر اللہ تعالیٰ نے جو مزید بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو تمہاری نیند ہے نا اس میں اصل میں تمہاری میں روح قبض کر لیتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ یہ جو بیان ہے اس کی تفصیل ہم نہیں جانتے. یہ ایک میٹافوریکل بات کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح موت کے وقت انسان جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ اس کا تعلق وہ نہیں رہتا کہ جس میں وہ ایکٹیولی اپنے کام سوچ سمجھ کے کرتا ہے. تو موت میں اور نیند میں یہ مشابہت ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جس کو تو مرنا ہوتا ہے اس کی تو پھر روح واپس نہیں آتی اور جس کو مزید جینا ہوتا ہے اس کو اس کی وہ روح اس کی وہ زندگی اس کا وہ نفس واپس مل جاتا ہے اور وہ زندہ ہو کے دوبارہ کام کاج کرتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے. الحمدللہ الذی کیا ہے وہ احیانی جس نے مجھے زندہ کیا بعد ما اماتنی اس کے بعد کہ اس نے مجھے موت دی. وإلیہ النشور اور میں اسی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے. تو یہ مشاہدہ یہ تجربہ ہمیں روزانہ کرایا جا رہا ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ آیت ہے سورہ زمر کی. سورہ زمر ہے سورہ نمبر 39. اس میں یہ آیت ہے 42 غالباً. میں غالباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا چھوٹا اس میں لکھا ہے پرابلی 42 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جانیں قبض کرتا ہے جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی انہیں بھی نیند کی حالت میں اسی طرح قبض کر لیتا ہے. پھر جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ان کو روک لیتا ہے اور جو باقی ہیں انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے رہا کر دیتا ہے. اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں. اس پر قامدی صاحب نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ موت اور زندگی سب اللہ کے اختیار میں ہے. ان کے معبودوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ آدمی ان سے اندیشہ ناک ہو. مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ بھی اللہ کے حکم سے شروع ہوگی. وہ ہر روز صبح و شام لوگوں کو اس کا مشاہدہ کراتا ہے. چنانچہ سوتے ہیں تو گویا موت کو دیکھتے ہیں اور سو کر اٹھتے ہیں تو بعث و نشر کا مشاہدہ کرتے ہیں. موت اور موت کے بعد اٹھنے کا یہ ریہرسل ہر شخص کے سامنے ہو رہا ہے بشرطے کہ وہ دیکھنے والی آنکھ رکھتا ہو. اہل ایمان کو اسی عبرت نگاہی کے لیے تلقین کی گئی ہے کہ سو کر اٹھیں تو دعا کریں کہ الحمدللہ الذی احیانا
بعد ما اماتنا والیہ النشور. جی شبنم صاحبہ. جی سر یہ مجھے ایک لفظ کا مطلب پوچھنا ہے سر. آج آیت نمبر 46 میں ہم نے یہ جو پڑھا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، کہ پھر اللہ آہستہ آہستہ اس کو کھینچ لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے جو ہوتا ہے سایہ. تو سر یہ سیرا کا ویسے کامنلی جو عربک میں یہ آسانی کے لیے آتا ہے نا، تو یہاں پر یہ آہستہ آہستہ کے لیے آیا کہ آہستہ آہستہ اللہ اس کو قبض کر لیتا ہے. تو یہ کائنڈلی پتہ ہے اس کے دو یعنی مطلب ہیں. جی جی، یہ تو ہم نے ابھی ایک اور لفظ کے سلسلے میں بھی دیکھا کہ وہ سباتہ کاٹنے کے لیے ہے لیکن وہ نیند کے لیے بھی استعمال ہوا. یہاں یہ آہستہ آہستہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اگر آپ یہ دیکھیے کہ جو چیز آسان ہوتی ہے وہ اصل میں اس میں بھی ایک پہلو ہوتا ہے، دھیما پن، دھیرے دھیرے کا پہلو ہونا. مگر یہ زبان میں الفاظ کے استعمال میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے، اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے، اور پھر وہی لفظ اس مفہوم سے نکل کے اس سے ملتے جلتے ایک اور مفہوم میں بھی استعمال اس کا کیا جانا شروع ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ کے اپنے استعمالات میں معنی کا جو اشتراک ہے، اور اس سے جو آپ اس میں ایک انسائٹ تلاش کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ایک اچھی چیز ہے. یعنی اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی روح، اسپرٹ معلوم ہوتی ہے. مگر یہ کسی لفظ کے مفہوم پر دلیل نہیں بنتی. لفظ کس مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی سورس ہے جس سے پھر ڈکشنریز بھی بنتی ہیں، لغات بنتی ہیں، اور وہ ہے اہل زبان کا زبان میں الفاظ کا استعمال. وہ جس طرح سے کسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں وہ لفظ اسی مفہوم میں مانا جائے گا. چنانچہ جو سٹینڈرڈ لغات ہوتی ہیں وہ پھر اس بات کا اہتمام کرتی ہیں کہ وہ اپنے ایک لفظ کے جو مختلف مفاہیم بیان کر رہے ہیں اس کے لیے پھر وہ دلیل کے طور پر اہل زبان کے کسی شعر، کسی نثر، کسی جملے کو، یعنی جو زبانی بولا جا رہا ہے، اس کو کوٹ کریں. چلیے جی، آج تو پھر اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اسی وقت دوبارہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.